بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ عمران خان صاحب کی رہائی عید سے پہلے ہی ہوگی اور عید وہ اپنے گھر پر ہی آ کے کریں گے، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور یہی میری ٹاپ سٹوری ہے آج کی اس ویلاگ کی۔ لیکن کور کمیٹی کا اجلاس اس وقت ہو رہا ہے اور اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے اور کون کون ادھر پہنچے ہیں، وہ تمام اختلافات کی جو خبریں ہیں اس سے متعلق بھی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اور آج سیفر کیس کی سماعت سے متعلق بھی مدرجات بتانے ہیں۔ بھائی نجف شاہ پکڑے گئے، پھر فرار ہو گئے، پھر پکڑے گئے اور اس وقت ان کی پوزیشن کیا ہے جی، اس کی بھی بڑی زبردست قسم کی ڈیٹیلز میرے سامنے آئی ہے۔ پنجاب حکومت جی آٹے کے تھیلوں میں اپنے نام لائنیں، اور میں یوں کہنے کہ پوری پنجاب کی جو عوام ہے اس کو فقیر بنا کے رکھتی ہے، اس کو ایک بھکاری بنا کے رکھتی ہے، اور ٹیکنیک اتنی زبردست کھیلی گئی ہے کہ کہاں کے پیسے کہاں سے نکال کے کہاں پہ استعمال کر کے پھر آپ ہی سے لیے جا رہے ہیں، اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز میرے پاس ہیں، تو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں ذرا آج کے سیفر کیس کی سماعت سے متعلق بتا دوں جی، اور جس تیزی سے یہ سماعت ہوئی ٹرائل کورٹ کے اندر اور جیل کے اندر چلائے گی، اسی تیزی سے ہی اس کا جنازہ نکل گیا جی اس کیس کا۔ اور اوورآل جو کیس سے متعلق امپیکٹ آج کی سماعت میں بھی جو ہے، جو دو رکنی بینچ آج پہلی بار سماعت کر رہا تھا، اس سے بھی یہی ہے کہ کیس اپنے انجام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ ایون جسٹس عامر فاروق صاحب بدترین مخالف تصور کیے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ انگشت بدندہ ہیں جی۔ ایون جسٹس میاں گل حسن وہ بے بس ہیں۔ بہت حد ہوا تو اس ٹرائل کو تھوڑا لٹکایا جا سکتا ہے۔ یہ کیس ہر صورت میں اس سماعت کے دوران اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے حق میں ہی جا رہا ہے۔ ٹائم لائن میں اتنا فقدان ہے، سازشی تھیوری کے اندر اتنا فقدان ہے، عدالت سوال کر رہی ہے۔ سلمان صفدر کے دلائل یہ کہ جس دن تقریر ہوئی اس کی ایک دن بعد سازش تیار ہوئی، یعنی پہلے سازش تیار ہوتی ہے، بعد میں تقریر ہوتی ہے، پھر پروسیکیوٹر کے پاس بولنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، پھر ایف آئی اے کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور ٹرائل سے فرد جرم تک اور فرد جرم سے پھر سزاؤں تک ہر چیز 2 نمبر آج کی سماعت کے اندر ہوئی ہے۔ پھر کیا کرتے جی افطاری کا ٹائم ہو گیا، اب کل تک سماعت ملتوی کر دو، تو سماعت یہ کل تک ملتوی ہو گئی۔ ہاں آج جج صاحب پوچھتے رہے ہیں اس سیفر کیس کی سماعت کے دوران کہ بھائی سیکیورٹی تھریٹ کیا تھا، چلیں مجھے یہ تو بتا دیں اس سیفر کی بات کرنے پہ پاکستان کو کیا تھا۔ سیفر کی کوئی کاپی ٹرائل کورٹ کے اندر پیش ہوئی، اس کا کوئی ترجمہ پیش ہوا، اس کو کوئی ڈی کوڈ کر کے پیش کیا گیا، کوئی ایسی چیز پیش کی گئی؟ جواب ہے جی نہیں۔ تو جج صاحب نے کہا اگر عدالت نے کاپی بھی نہیں دیکھی، اس کا متن بھی نہیں پڑھا، جب کوئی چیز بھی نہیں پڑھی تو سماعت میں سزائیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ٹرائل کورٹ اس کی سزا کیسے دے سکتا ہے؟ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جناب وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، وہ تو بقول کہا جا رہا ہے کہ اداروں کے پاس ہے یا ایف آئی اے کے پاس ہے، تو جب ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو پھر سزا کس چیز کی؟ تو بہرحال سیفر کو ڈی کوڈ کرنے سے کسی کو کوئی تھریٹ تھا، وہ کیوں تھا، یہ سب بھی پوچھا گیا۔ تو میں نے کہا یہ کیس شروع ہونے سے پہلے اختتام کے قریب ہے، اور عدالت نے بھی پوچھا سیفر سے ملک کو کیا خطرہ ہے بھائی، کیوں سزا دے دی آپ لوگوں نے؟ بہرحال ہر حال میں نا یہ سیفر کیس نا بہت جلدی ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا، جب عمران خان صاحب کی تقریر کا متن پڑھ کے سنایا گیا نا، تو جج صاحب نے کہا تو یہ تو تقریر ہی سیاسی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی کیس بنایا ہے، جس قسم کی سزائیں دی گئی ہیں یہ تو آپ لوگوں نے سزائیں دی ہیں کرمنل کی، یہ تو غداری کے حوالے سے ساری چیزیں ڈلی ہوئی ہیں، تو تقریر ہی سیاسی تھی۔ انہوں نے کہا اس میں اس کے ساتھ غداری کو کیسے، یا اس کے ساتھ سیفر کیس کی جو سزائیں ہیں اس کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کیا جا سکتا ہے؟ تو عدالت بالکل کلیئر ہے۔ اب میں نے کہا طاقتوروں کو مزید کسی قسم کی کوئی طاقت استعمال کرنی ہوگی، ادروائز کوئی بھی ایسی بات نہیں بن رہی، کیونکہ دوسری طرف وہ جو پاکستان تحریک انصاف کو بیچ میں سے توڑنے کی جو کوشش اور بہت حصے بخیے کرنے کی کوشش، وہ بھی آج دم توڑ گئی تھی۔ شیر افضل مروت صاحب سے لے کے بیرسٹر گوہر صاحب، سنی اتحاد کونسل کے حامد صاحب، اور اس کے علاوہ بیرسٹر علی ظفر، اور جتنی بھی قیادت ہے، شاندانہ گلزار سے لے کے تمام کے تمام، ایون وزیر اعلیٰ کے پی کے، وہ تمام اس وقت کے پی کے ہاؤس اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، اور سر جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی پوری کور کمیٹی کا اجلاس، جس میں صرف اور صرف ایجنڈا 4 ہے کہ آج کے بعد پہلی بات تو کوئی مختلف بات نہیں کرے گا، ایک ہی پلیٹ فارم سے بات جائے گی، یہ بات ڈیسائیڈ ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو ٹاپ ایجنڈا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سزاؤں کے اوپر اب کس طرح چل رہا ہے، جو پچھلے کچھ دنوں سے جو حقیقت ہے، پی ٹی آئی کے یہ جو دھڑے ہیں نا یا یہ مختلف آوازیں، ان کے اوپر
کام کرنا بھول گئی تھیں، اس پر فوکس ہے۔ سینٹ کی نشستوں کے اوپر فوکس ہے، اس انتخابات کو کیسے کامیاب کرنا ہے، کیونکہ اس انتخابات کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی ایوان بالا میں سب سے زیادہ نمائندگی ہو جائے گی۔ وہ ہے جی سنی اتحاد کونسل کے اندر شمولیت کے بعد جو الیکشن کمیشن نے جو کیا اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے کیا، یک زبان ہو کر یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، تو جیسی تفصیلی فیصلہ آئے گا تو سپریم کورٹ میں جانا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز بڑی صحیح ہے، لیکن ایک امپورٹنٹ چیز اس دوران وہ یہ ہوئی کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جب داخل ہوئے تو ان سے صحافیوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں اجلاس کا ایجنڈا کیا، تو ایجنڈا تو میں نے خیر آپ کو تمام چیزیں بتائیں، تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب کی کیسز کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نا جو عید ہے نا وہ اپنے گھر پہ ہی گزاریں گے، تو اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ یہ سچے کیس ہوتے نا تو میں کبھی بھی نہ کہتا اللہ کرے، یہ سارے جھوٹے کیس ہیں اور ایک کے بعد ایک دڑام کر کے گر رہے ہیں، اور مزے کی بات ایک کیس کے بعد شرمندگی بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں ان تمام کیسز میں بہت جلدی ہے، لیکن ابھی تک اس شخص کا نہیں پتہ چلا، اس کیس کی کبھی ہیئرنگ سنی ہے، کبھی سماعت سنی ہے آپ نے کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر کھاریاں کے اوپر حملہ جو ہوا تھا، عمران خان صاحب کی ٹانگ پہ گولیاں جو لگی گئی تھیں، آج تک اس کی سماعت سنی ہے آپ نے؟ وہ بندہ کدھر ہے نوید؟ مجھے وہ بتا دے، اس کا وہ وکیل کدھر ہے؟ وہ مجھے بتا دے۔ حضرت پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو گولیاں ماری، ٹھیک ہے، اس سے متعلق ابھی تک کسی نے کوئی اطلاع دی ہے؟ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ تو بہرحال جو چیزیں جہاں امپورٹنٹ لگ رہی ہیں وہاں وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال بیرسٹر علی ظفر صاحب کی بات پہ میں بڑا خوش ہو گیا کہ عمران خان صاحب اپنے گھر عید اپنے گھر پر ہی کریں گے۔ تو آج کے اجلاس کے اندر ایجنڈا بھی یہی ہے کہ کس طریقے سے ٹرائل کو کس طریقے سے وہ کرنا، جس طرح سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کوئی وجہ رہ نہیں جاتی، بالکل جس سے کہتے ہیں نا انگشت بدندہ رہ جانا، یعنی وہ کہتے ہیں سدھ بدھ ہو جانا، اب کرنا کیا ہے، کچھ چارہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ پہلے تو بڑی خواہش تھی اس کے میرٹ شیڈ پر دیکھتے ہوئے، تو یہ سب چیزیں تھیں۔ ادھر جی پنجاب حکومت صاحب نے جو عوام کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا بیک پر مجبور کر دیا ہے، تصویریں ان کی لگ رہی ہیں اور پذیرائی ان کی ہو رہی ہے، بقول ان کے، ان کو ایسا لگ رہا ہے۔ ایون جیل میں بھی آپ دیکھیں نا پینافلیکس لگا دیے، یار کوئی تک ہے یار، وہ جیل کے قیدیوں میں بھی اپنی مشہوری کرا دی ہے۔ اب آپ بتائیں نواز شریف کے پینافلیکس، مریم بی بی کے جیل کے اندر آتے کے اندر، علیم خان صاحب کے، پرویز رشید صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، اور یار بس کر دو یار، مدد بھی کرتے ہو اور اتنی شوبازیوں کے ساتھ۔ تو سر پتہ یہ چلا ہے کہ 65 ارب کا راشن کا جو ہے نا ان کا بجٹ جو یہ لوگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، 65 لاکھ خاندانوں پہ 66 ارب کی بجلی سے سبسڈی ختم کر کے نا وہی پیسہ واپس لیا جا رہا ہے نا مزیدار بات۔ آپ کو 1 مہینے بعد بل آئے گا اس گروسری کا جو آپ کو دی ہے، اس آٹے کا، اس روح افزا کا اور ان دالوں کا، 1 مہینے بعد آپ کو اس کا بل آنا ہے۔ تو فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ گیم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، ہے نا مزیدار بات جناب۔ یہ ہے نجف حمید صاحب جی، صبح ان کی گرفتاری کی خبر تھی، پھر کہا کہ حراست سے نکل گئے، پھر ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ جب اینٹی کرپشن گرفتار کیا گیا تو اتنی ضرورت ہی نہیں تھی عدالت کے سامنے ان کا جسمانی ریمانڈ مانگتے، تو جوڈیشل ریمانڈ ان کا 14 روز کا دے دیا ہے، اینٹی کرپشن نے منظور کر لیا جی، دوبارہ ان کو گرفتار کر کے عدالت نے، اور 1 اپریل کو دوبارہ پیش کیے جائیں گے۔ سر یہ پوزیشن چل رہی ہے اور پاکستان دوڑ ہی جا رہا ہے، یہ مجھے نہیں پتا آگے کی طرف دوڑ ہے کہ پیچھے کی طرف دوڑ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔